السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان روزے کے آداب و فضائل۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو مہربان، فیاض اور بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے۔ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ پاک ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو اپنے بادشاہ اور حاکم اور رب کے لیے روزہ رکھنے، نماز ادا کرنے والوں میں سے سب سے اچھے اور بہتر ہیں۔ اے اللہ، تو اپنے بندہ اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر، ان کے صحابیوں پر، تابعین پر، اور جنہوں نے ان کی احسان کے ساتھ اتباع کی ہے، ان سب پر رحمت سلامتی نازل فرما۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو کہ تمہیں ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور جس کے آپ مسئول ہیں اس بارے میں جواب دینا ہے۔ فرمانے باری تعالی ہے، جس دن ہر متنفس اپنی طرف سے جھگڑا کرنے آئے گا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی کا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اے مسلمانوں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام پر جو روزوں کو فرض کیا ہے، ہم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، مگر دین اسلام میں ان روزوں کے خاص مقام اور فوائد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، جس کی وجہ سے بندہ اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے پاس اور بھی بہترین چیزیں ہیں جو وہ روزے داروں کو عطا کرتا ہے، جیسے تقویٰ کا زیور جو کہ اچھے لوگوں کا پسندیدہ ہوتا ہے، اور یہی لوگ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزے کے بہت سارے فوائد ہیں جو ایک روزہ دار حاصل کر سکتا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے اللہ رب العزت کی عبادت کا حق ادا ہوتا ہے، کیونکہ روزہ کی یہ صفت ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول نے فرض کیا ہے، اسی لیے اسے رکھنے سے صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت مکمل ہوتی ہے، کیونکہ دین اسلام کی بنیاد ہی یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے عبادت کی جائے اور اس کے حکم کے مطابق کی جائے۔ اگر اس کا حکم نہ ہو تو عبادت نہ کی جائے، کیونکہ روزہ دار کے روزہ کو اس وقت شرف قبولیت نہیں بخشا جاتا جب تک اس کا وزن ترازو میں نہ کر لیا جائے، جس ترازو کا ایک پڑلا اخلاص اور دوسرا پڑلا اتباع سنت پر مشتمل ہے۔ اس لیے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ روزہ اللہ کے حکم کی تکمیل کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، نہ ہی کھانا اور نہ ہی پینا، اور نہ ہی ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا جو روزہ کھولنے کے بعد سے فجر تک جائز رہتی ہیں، جیسا کہ کھانے پینے اور دیگر چیزوں کی چاہت، اور نہ ہی دن کے وقت کھانے پینے سے رکنا یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ ان چیزوں سے نفس کو روکنا عادت نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جب کوئی روزہ دار اپنے نفس کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے برائی سے بچا لے تو سمجھ لے کہ اس نے عبادت کی تصدیق کی اور اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا۔ اسی طرح اسلام میں روزے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو صرف ان لوگوں پر فرض کیا ہے جو مسلمان ہوں، مکلف ہوں اور روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں، اور مجبوری کی وجہ سے روزہ چھوڑنے والوں سے جواب طلب نہیں کیا جائے گا۔ حالانکہ ہم سے پہلے امتوں کے ساتھ یہ رعایت نہیں برتی گئی تھی، بلکہ بعض قدیم دینوں میں تو ہر اس شخص پر روزہ رکھنا فرض تھا جو اس مہینے کا چاند دیکھ لے، بھلے وہ مریض ہو یا مسافر یا عاجز یا بوڑھا۔ مگر ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے، روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے، اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ کرنے والا ہے،
تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو تو اسے چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو یا دوسرے دنوں میں تو دوسروں دنوں میں رکھ کر ان کا شمار کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری میں جلدی کرنے اور سحری میں تاخیر کرنے کی ترغیب دلائی اور اس پر ابھارا ہے، جیسا کہ شیخان نے اپنی صحیح میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ افطاری میں جلدی کریں گے۔ اسی طرح رمضان کی راتوں میں بیویوں سے ہم بستری کرنا، کھانا پینا اور وہ تمام کام کرنے کو جائز کیا گیا جو روزے کی حالت میں جائز نہ تھے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا مباح کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ خدا کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمایا۔ اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور خدا نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو اللہ سے طلب کرو اور کھاؤ پیو، یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سفید دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو۔ اسی طرح روزہ کا اسلام میں ایک فائدہ یہ بھی ہے، یہ ایک عظیم عبادت، اطاعت اور قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جو کہ خوشی اور سرور کا باعث ہے، جس سے اللہ کا فضل اور رحمت برستی ہے، وہ مہربان ہو جاتا ہے اور اچھا بدلہ عنایت کرتا ہے۔ اس روزہ دار کے لیے جو ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل 10 گنا سے لے کے 7 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ چونکہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اس لیے اس کا اجر بھی میں دوں گا، کیونکہ اس نے شہوت کو چھوڑا، کھانے پینے کو میری وجہ سے ہی چھوڑا۔ اسی لیے فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک روزہ افطار کرتے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح صحیحین میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، روزے قیامت اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے سوا اس سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں، تو وہ کھڑے ہوں گے اور اس سے داخل ہو جائیں گے، ان کے علاوہ اس سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا، چنانچہ کوئی اس سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے کہ جس نے رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا تو اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح روزے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کھانے پینے اور شہوت سے رک جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس چیز سے رک جائیں جو روزے کے مقاصد کے منافی ہے، جو اس کے اجر کو ضائع کر سکتا ہے، جو اس کے اثرات کو مٹا سکتا ہے، جو اس کے اجر میں نقص پیدا کر سکتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہیں کرنی چاہیے اور نہ شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں تو روزے دار آدمی ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا، دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا، روزہ جہنم سے ایسے ڈھال ہے جیسے میدان جنگ میں کوئی ڈھال ہوتی ہے۔
اسی طرح جیسے ہم روزہ میں نافرمانی والے کام نہیں کرتے تو باقی ایام میں بھی نہیں کرنے چاہیے، جیسے فسق و فجور، لغو باتیں، جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ۔ اور اسی طرح جو کام ہم اس مہینے میں کرتے ہیں وہ ہمیں ہمیشہ کرنے چاہیے، جیسے عبادت، اطاعت، تلاوت، قیام، ذکر و اذکار، استغفار، تسبیح، صلح رحمی، نیکی، احسان اور صدقہ و خیرات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد یعنی سخی تھے، اور رمضان میں دوسرے اوقات کے مقابلے میں جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ غرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا اسے روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، اور روزے دار کے اجر و ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور جو نعمت اللہ تعالیٰ نے تم پر کی ہے اس پر اس کا شکریہ ادا کرو، جس نے اسلام کے ذریعے تمہیں ہدایت نصیب کی اور روزے کو تم پر فرض کر کے احسان عظیم کیا ہے، کیونکہ ان روزوں کے اتنے فوائد ہیں جو ہم سے پہلے لوگوں کو نہیں ملے۔ اس لیے اللہ سے اچھے کی امید رکھو اور احسان کرو، کیونکہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔